ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانوال شریف والے، جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ان کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے خوب فراخی عطا فرمائی تھی، اور اس پر ان کے بعد جو پیر بھائی تھے، یعنی ان کے جو دوسرے حضرت کے خلفاء تھے، ان کو بڑا تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور وہ ان کے اوپر باتیں کرتے رہتے تھے کہ جی اتنی ریل فیل ہو گئی ہے مال پیسے کی، تو اب تو لگتا ہے کہ اللہ ان سے روٹھ گیا، اب تو دنیا ان سے خوش ہو گئی، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے، اب تو یہ دنیا میں لگ گئے۔ اللہ والوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کنگلے ہیں، کچھ پلے نہیں ہیں، اور اگر اللہ ان کو دے دے تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہ تو دنیا دار ہیں، پیسہ کیوں آ گیا؟ بھئی اللہ نے رزق رکھا ہے، اگر دے دیا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تو پھر اللہ ان کو اگر کروڑوں بھی عطا فرما دے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمارے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کے کھوٹوں پر باندھے جاتے تھے، لوہے کے کھوٹے نہیں، سونے کے کھوٹے بنائے جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے لیے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، مگر ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کو ملنے کے لیے گئے، اب جب ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہترین مجلس ہے اور ایسے شاہانہ انداز ہے، تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عالم تھے، انہوں نے کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست باشد، وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ یہاں تو ریل فیل نظر آ رہی ہے دنیا کی، اور یہ فکرہ پڑھ کے وہ وہاں سے واپس آ گئے کہ یہاں سے مجھے کیا فیض ملنا ہے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کر لیے، سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ معاشر کا دن ہے اور بہت سارے حق والوں نے مولانا جامی رحمۃ اللہ کو گھیرا ہوا ہے، بھئی ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے، ہمارا حق دینا ہے۔ اب وہ حق کا مطالبہ کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ اگر یہ اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دیتے تو بھی پوری نہ آتی، تو مولانا جامی رحمۃ اللہ گھبرائے کہ اب میرا حشر کیا بنے گا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں پسینہ پسینہ انہوں نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار جو تھے ایک گھوڑے کے اوپر سوار آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی مخلوق ہے جو ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ جب قریب آئے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے، بھئی اس بندے کو آپ لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کہا جی ہمارا حق دینا ہے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک خادم سے کہا بھئی جتنی نیکیاں یہ مانگتے ہیں ان کو میرے نام اعمال سے دے دو تاکہ یہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ اب نیکیاں مل گئیں اور مولانا کی جان چھوٹ گئی، آنکھ کھل گئی، تو مولانا نے خواب کی تعبیر یہ لی کہ نہیں ہے اللہ والے اور مجھے ان سے فائدہ ملے گا، مجھے ان کو جا کے ملنا چاہیے۔ دوبارہ پھر واپس آئے، اور اب آئے تو صرف دور سے دیکھ کے واپس نہیں گئے، آگے آئے اور حضرت کو آ کے مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کیا تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، انہوں نے بھی پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا فکرہ بول کے گئے تھے؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت، میں نہیں مجھے بتاؤ۔ تو بتانا پڑا کہ حضرت میں نے فکرہ یہ بولا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت، وہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا، ولی کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنا دوست بنائے۔ تو حضرت نے فکرے کے جو ہے نا شعر مکمل کر دیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا بندے کے پاس ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کی وجہ سے نہ ہو۔ تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ نے ان سے بیعت کر لی، اور پھر اللہ نے ان کے علم کے فیض کو خوب پہنچایا۔ آپ دیکھتے ہیں آج لوگ شرح جامی پڑھتے ہیں،